بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی تعریف۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے برنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور ایذ و نفاس پاک ہونا شرط ہے۔ ملوک چھت نہیں، نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہو، اگر پاک نیتی اعتکاف مسجد میں تحریر کرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اتفاق حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں کسی جگہ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے کھجور شریف کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چارپائی بچھاتے تھے۔ وہاں بطور یادگار ایک مرکزن آج بھی ہے۔ خوش نصیب اس کی زیارت کرتے اور رسول برکت کے لیے یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ ایک بات تو اعتکاف کر ہی لیں تاکہ سنتوں کے دیوانوں ہو سکیں تو ہر برس ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ اور یوں بھی مسجد میں پڑا رہنا بہت بڑی سعادت اور متقی کی تو کیا بات ہے کہ رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے اپنے آپ کو تمام معاشیت سے فارغ کر کے مسجد میں دینے ڈال دیتا ہے۔ فتاوی عالمگیر میں ہے اعتکاف کی خوبیاں بلکہ ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں منہکم کر دیتا ہے، تو ان کی تمام شاگرد دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور متفق کے تمام اوقات نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے، اور متفق تین فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ ہے ان کو ملتا ہے ایسے بجا لاتے ہیں اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو شب روز اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسے بتاتے نہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لی، اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے۔ یہ تو سوال مکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتفاق ہے کہ تو امیر رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ کا فرمان علی شان ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں کو اور سجود والوں کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آپ ہی آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کرتی رہیں۔ مختلف کی مرضی سے باہر نکلنے کی صورتیں اعتکاف نے دوران 2 وجوہات کی بنا پر احاطہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 حاجت شرعی، نمبر 2 حاجت طبی۔ نمبر 1 حاجت شریف، ہجرت شریف یعنی جن احکام و عمل کی ادائیگی شرعاً ضروری ہو اور مختلف کے اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکیں، ان کو حاجات شرعی کہتے ہیں، مثلا نماز جمعہ اور اذان وغیرہ۔ اگر مینارے کا راستہ خارج باجد یعنی آتا ہے
مسجد سے باہر ہو تو بھی اذان کے لیے منتکیف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ تب یہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو کیف کے لیے اس مرضی سے نکل کر جمعے کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو۔ اور اپنی اعتکاف گاہ سے انداز ایسے واقعات میں لکھا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے اور نماز کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لیں، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرا کہا بلکہ واقعی اعتکاف اگر وہی پورا کر لیا تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو آپ جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس پر مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ نمبر 2، حاجت طبی۔ حاجت طبی یعنی وہ روزہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب خانہ وغیرہ۔ مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکل کر کی جا سکتی ہے۔ اگر مسجد میں وضو کرنا یا حوض وغیرہ نہ ہو تو مرضی سے وضو کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ہے کہ جب کسی لگن یا ٹپ میں اضطراب وضو کرنا ممکن نہ ہو کہ وضو کے پانی کی کوئی چیز اصل مسجد میں نہ پڑی ہو۔ احتلام ہونے کی صورت میں اگر ارادہ مسجد میں غسل خانے نہیں اور ہی کسی طرح مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو تو اس سے جنابت کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے اگر گھر گئے تو طہارت کر کے فوراً چلے جانے کی اجازت نہیں، اور اگر آپ کا مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان مسجد کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں کی قضاء حاجت کو جائیں، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر خود آپ کی اپنی مکان ہے ایک نزدیک دوسرا دور تو نزدیک والے مکان میں جائیے۔ بعض ساتھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور والے قریب والے مکان میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عام طور پر نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے لیے آتے میں بیت الخلاء، غسل خانہ اور وضو خانہ ہوتا ہے، لہٰذا موت کی انہوں کی استعمال کریں۔ مسجد میں یعنی مساجد میں سمجھا قانون غسل خانہ وغیرہ کے لیے راستہ احاطہ ماجد یعنی فنائی مسجد کے لیے بھی باہر ہوتا ہے، لہٰذا ان استجابہ خانوں کو اور غسل خانوں وغیرہ میں حاجت طبی کے علاوہ نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ معلوماتی اور اسلامک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔